सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने इमरान खान का जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बारे बयान झूठा करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा में एंकर पर्सन के राब्ता करने पर बताया कि इमरान खान ने खुद जस्टिस फ़ायज़ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया था। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ ARU के मवाद पर जोर दिया। एसेट रिकवरी यूनिट बराह रास्त इमरान खान के मातहत था। इमरान खान के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, लेकिन हक़ाइक़ की दुरुस्तगी ज़रूर चाहता हूँ। मामले पर फरूक नसीम और फवाद चौधरी भी आमने सामने आ गए। फवाद चौधरी ने रद्दअमल दिया कि फरूक नसीम को बतौर वज़ीर कानून जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि तमाम मामला आपने खड़ा किया, जिस पर फरूक नसीम ने जवाब दिया, फवाद चौधरी की बातें बकवास हैं। फवाद चौधरी काबीना इजलास के वो मिनट दिखाएं जिसमें उन्होंने रेफरेंस की मुखालिफत की। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। इससे पहले सर, इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि गलती थी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना, और अब तो फ़ारूक नसीम साहब भी लबकुशा हुए हैं और उन्होंने भी ये बता दिया है कि सिर्फ इमरान खान साहब के इसरार करने पर यह रेफरेंस दायर किया गया था। सर, क्या कहेंगे इस मामले पर? दो बातें इस हवाले से। पहली बात तो यह है कि जो इमरान खान साहब को गलती का एहसास हो गया है ना, ये बिला वजह नहीं है। उनको पता है कि वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं अगले साल, और उसके बाद फिर उनको पता है उनके साथ बननी क्या है। दोनों सूरतों में, एक तो वो जाली केसेस जो उन्होंने अपने मुखालिफिन पर बनाए हुए हैं वो खत्म होंगे, और जो केसेस इनके ऊपर बनेंगे वो भी हजरत साहब के सामने ही जाएंगे। तो ये कोई मोहब्बत में नहीं कह रहे हैं उनकी, ना वो कोई सच बोल रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कि उनको पता है उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, लिहाजा अब से ग्राउंड जो है वो हमवार की जाए। दूसरे इसका हवाला जो है वो ये कि जो फवाद चौधरी साहब है, उन्होंने इस तरह की, उन्हें आदत है, उन्हें ना मुंह की बवासीर है इस तरह की दुनिया छोड़ने की। वो आप देख लें कि उन्हीं की कैबिनेट के कलीग ने जिस तरह से उनको शटअप कॉल दी है वो आपके बिल्कुल सामने है। इमरान खान साहब को भी उन्होंने मेरे ख्याल से शटअप कॉल ही दी है कि भाई साहब ये आपके इसरार पर हो रहा था, मैंने तो इसकी मुखालफत की थी। तो ये चीजें खुल के सामने आ रही हैं। आपको पता चलेगा कि इनके बीच भी जो कुछ होता रहा है और जिस तरह से उन्होंने रमूज सल्तनत को हैंडल किया है, वो उनकी नाअहली और उनकी नाकामी के खुले सबूत आपको जल्द मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक, बुखारी साहब साथ ही रहिएगा। सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तजज़ियाकार हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा आपके वक्त का। दो चीज़ें, एक तो खान साहब ने पहले अपनी गलती मान ली कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, और उसके बाद अब साबिक वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब का ये बयान जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम तर मामला सिर्फ इमरान खान साहब के ज़ेरे निगरानी था और उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के इसरार पर ये रेफरेंस बनाया गया था। क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है, खान साहब की एक बात तो दुरुस्त है, और वो ये है कि काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं दायर करना चाहिए था, और ये तमाम तर चीजें जो हुई इस मसले वो गलत थी। अब उनको एडवाइस फरूक नसीम साहब ने की, मैं नहीं समझती कि खान साहब की एडवाइस को फॉलो करते हैं। खान साहब जिनकी एडवाइस फॉलो करते थे उनको उन्होंने फॉलो किया था। फरूक नसीम साहब इज जस्ट मिडल मैन, और वो आपको, हमें भी पता है कि वो किसके लिए काम करते हैं और किसकी एमा पे करते हैं। उस वक्त सब कुछ अच्छा था, वो एडवाइस भी अच्छी थी, जो हुआ वो भी अच्छा था। अब ये जो मामला ज़ेरे बहस है वो यही है कि वो एसेट रिकवरी यूनिट जिन्होंने तमाम तफ्तीश की, जो कि इलीगल थी, लंदन में उनकी बेगम सरीना ईसा को जिस तरह से उन्होंने अब जब पिक पकड़ कराई तो उनका जो मजाक बनाया गया, उनसे जो हेल्प लिया गया, उसके बाद उनकी एफिडेविट जमा कराई गई, तो इट्स बीन अ रियल नाइटमेयर फॉर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा। तो कोई बड़ा इंसाफ को एक झटका डेफिनेटली लगा है कि आप एक सिटिंग जज के हवाले से इस तरह ड्रास्टिक मेजर्स ले सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी बहुत अहम है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने किया क्या था। उन्होंने खान साहब को तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, जाहिर है वो फैज़ाबाद धरने के ऊपर उनकी जजमेंट थी, जिसमें जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन्वॉल्व थी, लेकिन उसमें तो मेन कैरेक्टर था वो तो हमारे इदारे का था। तो वो जो ये बिल है, ये बात कर रहे हैं सर, ये जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि फरूक नसीम साहब कैन ईदर टेक द ब्लेम नॉर शेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनके ऊपर शायद पूरा इल्जाम लगाना भी दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन वो इससे मुबर्रा थे या इसमें कोई इन्वॉल्वर नहीं थी, मेरा ख्याल है वो भी गलत होता। तो वो जाहिर है कि ठीक है, एसेट रिकवरी ने किया, शहजाद अब्बास साहब ने किया, उसमें शायद शामिल भी हो मर्जी, लेकिन ये कह देना कि फरूक नसीम साहब को उससे कोई लेना देना नहीं था, मेरा ख्याल ये है।
ٹھیک ہے، ثنا بچہ صاحبہ ساتھ رہیے گا۔ بخاری صاحب، جب یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تو فروغ نسیم صاحب وزارت قانون سے انہوں نے استعفیٰ دیا اور بطور وکیل وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس وقت بھی تو سر سٹینڈ لے سکتے تھے فروغ نسیم صاحب، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقائق کی درستگی چاہتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں سٹینڈ لیا انہوں نے؟ یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے اور میرے خیال سے ثنا بچہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جب آپ کسی ایک خاص سیٹ اپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کی کیبنٹ کے وزیر ہوتے ہیں، تو آپ کو انسٹرکشنز فالو کرنی پڑتی ہیں، اور یہ ایک مرتبہ نہیں کیا انہوں نے، ایک سے زیادہ مرتبہ کیا۔ وہ 2-3 مرتبہ ریزائن کر کے حکومت کے کیسز لڑنے گئے تھے، لیکن یہ کہ جو عمران خان صاحب کے احکامات ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی کی سنتے تو تھے ہی نہیں، مشاورت نام کی چیز ان کے پاس سے کبھی گزری نہیں ہے، وہ ہٹلر کی طرح سے بیہیو کرتے تھے، لہٰذا جو کچھ بھی وہ فرما دیتے تھے اس کے اوپر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی قصور نہیں ہے فروغ نسیم صاحب کا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے پاس آپشنز بہت کم تھے، کیونکہ اگر پرائم منسٹر صاحب ایک بات پہ اصرار کر رہے ہوں، اور اس کی ایک مثال نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ مثالیں، اگر آپ کو بشیر میمن یاد ہوں جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے، جنہوں نے کہا کہ مجھے بلا کے کہا گیا تھا کہ فلاں فلاں کے خلاف کیسز بننے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے کیسز، کیسے بنیں گے، بس ان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ تو یہ کسی ڈیموکریٹ کا ایٹیٹیوڈ تو نہیں ہو سکتا، نہ یہ کسی پاپولرلی الیکٹڈ بندے کا ہو سکتا ہے، یہ تو ہٹلر کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو وہ اس دور میں اگر وہ ان کے کہنے پر آگے گئے ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جیسے بھی گئے تھے، چاہے ان کے کہنے پہ گئے تھے، چاہے اپنی مرضی سے گئے تھے، جو کچھ ہوا اس کے اوپر اب رونا پیٹنا جو ہے وہ شروع ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ اس کو انگریزی اصطلاح میں کہتے ہیں پاسنگ اوور دا بک، اس لیے کہ گلے میں پٹی دکھائی دے رہی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ چونکہ اب انہوں نے چیف جسٹس تو بننا ہے، تو اس کے لیے اب سے راہ ہموار دی جا رہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، ثنا بچہ صاحبہ، یہ تو صرف ایک معاملہ ہے، اور بہت سے ایسے ایشوز ہوں گے جن پر مصلحتاً جو لوگ ہیں یا کابینہ کے جو وزراء ہیں وہ کچھ نہیں بولے ہوں گے، تو کیا ایک ایک کر کے اب یہ تمام تر اسی طرح سے سامنے آئیں گے؟ ثنا بچہ صاحبہ سے غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے۔ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ عمران خان نے ترجمان پاک فوج کے بیان کی تردید کر دی، کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے 3 تجاویز دی، الیکشن والی آپشن سے اتفاق کیا، امریکی دھمکی آنے پر اتحادی بھی چلے گئے، نومبر سے حکومت کے خلاف سازش شروع ہوئی، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں عدالتی محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا۔ اس تعیناتی پر حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک تھا، حالانکہ ماضی میں ایک انٹرویو میں انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے، حکومت اور اپوزیشن نے مل کر سکندر سلطان راجہ کو لگایا ہے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے کچھ اور تھا، ان کا اپنا الیکشن کمشنر تھا پچھلا والا ہینڈ پیکڈ، اور ایک جو پروز کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کا اصل میں اس پارٹی کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ جا کے گیم کھیل رہے تھے ہمارے ساتھ، اس لیے ڈیلے ہو رہا تھا، وہ بدنیتی کے اوپر تھا۔ آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپوٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا، پہلے تو اپنے تھے نا۔ وفاقی کابینہ کی حلف ورد قریب صبح 11 بجے ہوگی۔ ایوان صدر کے حکام کے مطابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کل وفاقی وزراء سے حلف لیں گے۔ سید خورشید شاہ کو وزارت پانی، سید نویر قمر کو وزارت کامرس، شیر رحمان کو موسمیاتی تبدیلی، عبدالقادر پٹیل کو قومی صحت کا قلمدان ملے گا، شیازیہ مری کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، مرتضی محمود کو انڈسٹریز، ساجد توری کو اوورسیز پاکستانی، قمر زمان قائرہ کو مشیر برائے امور کشمیر کی ذمہ داری دی جائے گی، جبکہ ہنا ربانی کھر کو وزیر مملکت برائے خارجہ امور اور مصطفیٰ نواز کو وزیر مملکت برائے قانون انصاف لگایا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ 6 مجرمان کو سزائے موت، 9 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، 72 ملزمان کو 2 سال کی قید سنائی گئی۔ سری لنکن شہری کو توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کیا گیا تھا۔ عمران خان نے 50% نہیں 20% پر تحفے اٹھائے، 14 کروڑ مالیت کی چیزیں صرف 3 کروڑ میں خریدیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب حقائق سامنے لے آئیں۔ 24 نیوز کے نمائندے اویس کیانی سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ چیزوں کا ذکر کروں گی جو 14 کروڑ کی تھیں،
جس میں گھڑی، کفلنگ اور ایک انگوٹھی تھی، جو انہوں نے 2-3 کروڑ دے کر اس کو ریٹین کیا۔ 2018 میں جب انہوں نے اس کو ریٹین کرنا تھا تو انہوں نے 50% جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے کی تھی۔ یہ پہلے سے قانون موجود تھا، 50% آپ اس کی ویلیو کا دے کر اس کو تحفے کو ریٹین کر سکتے ہیں۔ 50%۔ انہوں نے اس کو 20 کرایا، یہ چیزیں انہوں نے ریٹین کی، اس کو واپس 50 پہ کریں، اور یہ تمام چیزیں کابینہ کی سمریز کا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے وہ چیزیں ریٹین کر لی اور اس کی جو ویلیو تھی، مطلب اگر وہ گھڑی جتنی اس کی مالیت ہے اس کی اصل ویلیو بھی ان کی بنائی ہوئی 3 دوستوں کی کمیٹی نے لگائی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ریٹین کرنے کے پیسے دیے ہیں، چاہے وہ 20% دیے 50% دیے ہیں، وہ رسیدیں دیں۔ جو چیزیں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی ان کے پاس نہیں آئی، جو پورے اسٹاف کے سامنے ان کو دی گئی، وہ ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے۔ جو چیزیں ڈائریکٹلی ان کو آئی ہیں، جس کی تصاویر بھی موجود ہیں، جن کی ویلیو بھی موجود ہے، جو ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہے اور ان کے بریف کیس میں ہے، وہ توشہ خانہ کے اندر ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ چیزیں کہاں گئی؟ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ذاتی گفٹس ہیں، اس میں آپ ذاتی گفٹ نہیں، ذاتی گفٹ نہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو تحفے دیے گئے ہیں، جو بطور وزیر اعظم وصولی ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں، جو انہوں نے ڈکلیئر کی۔ اور اس سے میرے خیال میں ان کی فرق تو نہیں پڑتا ان لوگوں کو، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو صاف کنٹینر پہ چڑھ گئے ہیں تو پوری ٹیم، وہ بل جلانے والی، فورن فنڈنگ والی، سول نافرمانی والی، پولیس والوں کے سر پھاڑنے والی، پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والی، وہ کٹھی کنٹینر پہ کھڑی ہونی چاہیے نا، تاکہ پورا گلدستہ جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے ہو۔ پنجاب اسمبلی میں پولیس افسروں اور اہلکاروں پر تشدد کرنے والے ارکان اسمبلی کی شناخت ہو گئی۔ پولیس نے ارکان اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج کر دیا اور گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تشدد کا مقدمہ درج نہ کرنے پر چوتھی پرویز الہی نے سیشن عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ پرویز الہی ہنگامہ آرائی کے لیے لوگوں کو اکسا رہے تھے، میڈیا نے ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے علیم خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ابھی تک حلف نہیں اٹھا سکا، انتقام کا سپا پھاڑ دیا، قانون اپنا راستہ خود لے گا۔ اکٹھا کیا اور انہی ہاتھوں سے اس اسمبلی کو اس کو بے وقار کیا دنیا کی نظروں میں۔ آج 3 ہفتے ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک اس سب سے بڑے پاکستان کے صوبے کا قائد ایوان جو ہے وہ نہیں کوئی ہے، اپنا حلف نہیں اٹھا سکا ابھی تک۔ پہاڑ جیسے مسائل کا عوام الناس کو سامنا ہے، اس کا مقابلہ کریں گے اور دن رات محنت کریں گے انشاءاللہ۔ انا اور انتقام جو ہے نا، وہ آگ جو اس کی ہے وہ سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ یہی آج عمران نیازی صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور عوام الناس کے مسائل کچھ اور ہیں۔ میں ایک جمہوری کارکن ہوں، مجھے جمہوریت پر یقین ہے، جمہوریت اپنا راستہ بنائے گی، عوام کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں جب میں طالب علم تھا تو دنیا میں کہیں ایک منصوبہ بنایا گیا تھا کہ اگر آپ پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عوام کو فوج سے لڑا دیں، فرقہ واریت اور نسل پرستی کو ہوا دیں، مگر ہم نے قربانیاں دیں اور اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام اور فوج کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے، انہیں ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا۔ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے فوجیوں سے پہلے ہمارے سینے حاضر ہیں۔ قوم اپنی فوج پر جان قربان کرنے کو اعزاز سمجھتی ہے۔ بنایا گیا کہیں دنیا کے کسی خطے میں کہ پاکستان کو اگر آپ نے اب تقسیم کرنا ہے تو 2 کام کیجئے، ایک پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج کو آپس میں لڑا دیجئے، اور ایک پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ اور لسانی عصبیتوں کو ہوا دیجئے۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں لیکن اپنے ملک کے اندر ان دونوں کاموں کو نہیں ہونے دیا اور نہ انشاءاللہ ہونے دیں گے۔ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے نوجوان کو اور پاکستان کے مسالک کو آپس میں متصادم کروائیں گے، ان کو ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ ہم اپنا خون تو دے دیں گے، اپنے وطن پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم قوم کے اندر اس کی نفرت پیدا کریں گے۔ یاد رکھو، یہ قوم اپنی فوج پہ اپنی جان قربان کرنا شہادت سمجھتی ہے۔ یہ علماء، یہ مشائخ، یہ اکابرین اپنی فوج
हमारे सीने पहले हाजिर हैं, बाद में हमारे फौजी की तरफ गुजरे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाने से पहले सिर्फ डॉलर की कीमत और शरह सूद में ही रिकॉर्ड इजाफा नहीं किया, बल्कि जाते जाते नए नोट छापने का भी टॉप रिकॉर्ड बना दिया। इमरान हुकूमत के आखिरी हफ्ते के दौरान औसतन रोजाना 38 अरब 41 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए गए। हुकूमत सिंध की जानिब से IBA टेस्ट पास करने वाले 50,000 उम्मीदवारों में मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। सईद गनी कहते हैं आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध तालीम को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट इसी बारे में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और हुकूमत सिंध का अहसन इक़दाम, 50,000 उम्मीदवारों का मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुर कर दिया। NED यूनिवर्सिटी में इस हवाले से तकरीब सजी, जिसमें IBA टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा में तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। तकरीब में वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में उन्होंने असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध तालीम के फ़रोग़ के लिए खड़े हैं। असातिज़ा की जो भर्तियाँ होनी है, जो अपॉइंटमेंट्स होनी हैं, उसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और वो प्योरली मेरिट पर होने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने काम हमसे कराया और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब सब एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ और पीछे खड़े रहे और उन्होंने गाइड किया कि किस तरह से टीचर्स को हमने भर्ती करना है। सेक्रेटरी तालीम सिंध अकबर लगारी का कहना था कि इस हफ्ते पूरे सिंध में ऑफर लेटर तकसीम किए जाएंगे। आप एक मुश्किल इम्तिहान पास करके यहाँ आए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।